بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزار سکتا۔ وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خون کے ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ ان میں ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ اساتذہ کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبہ کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ ہمارے استاد ہیں، کیونکہ استاد ہی ہیں جو دنیا میں جینا اور رہنا سکھاتے ہیں اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے۔ استاد کی تعریف اگر ان لفظوں میں کی جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک استاد لوہے کو تپا کر کندن، پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے۔ استاد معمار بھی ہے اور لوہار بھی۔ یہ واجب الاحترام اور لائق تنظیم ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل طے کرتے تھے، سالہ سال ملکوں میں گھومتے، گھر بار سے دور رہ کر اپنے علم کی پیاس کو پورا کرتے تھے، استاد کی سزاؤں کو جھیلتے، تب جا کر نگینہ بنتے۔ مگر اس دور میں طالب علم باادب اور باتہذیب ہوتے تھے۔ استاد کے قدموں میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو خاموشی سے سننا، مذاق اڑانا تو دور کی بات، نظر اٹھا کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ وقت نے اپنی اڑان بھری تو انسان بھی کئی ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ اگر وقت بدلا تو تہذیب اور آداب کے انداز بھی ساتھ ساتھ بدلتے گئے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں طالب علم اول تو استاد کو تنخواہ دار ملازم ہی سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علم اور ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اتنے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہونے کے باوجود معاشرے میں اخلاقیات اور تہذیب کا کوئی نام نہیں ہے۔ اسلام نے مسلمانوں پر علم فرض قرار دیا ہے، وہیں اسلام کی نظر میں استاد کو معزز رتبہ دیا گیا ہے تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے۔ علم کی قدر اس وقت ممکن ہے جب معاشرے میں استاد کو عزت دی جائے گی اور ہمیشہ وہ